تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، و تب، اور ہو ہی گئے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے ہلاکت کی پیشن گوئی فرمائی ہے کہ محبوب عنقریب یہ ابو لہب ہلاک ہونے والا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے ایک ہفتے کے بعد اس کو ایک بیماری ہو گئی جس کو اہل عرب عدسہ کہتے تھے، اور ایسی بیماری ہوئی کوئی شخص اس کو چھوتا نہ تھا، یہاں تک کہ جب یہ مرا اتنے ڈرے ہوئے لوگ تھے، اتنے ڈرے ہوئے لوگ تھے کہ 3 دن ہو گئی اس کی لاش پھول پھٹ کر بدبو دینے لگی، کیڑے چلنے لگے، کوئی شخص ہاتھ نہ لگا تھا، یہاں تک کہ مزدوروں کو اجرت دے کر اس کی لاش کو پھینکوایا گیا۔ اللہ، اتنا برا انجام ہوا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی بتا دیا ابو لہب عنقریب ہلاک ہونے والا ہے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اور اس کا مال اس نے جو کمایا ہے وہ اس کو فائدہ نہ دیں گے۔ اب یہ آیت جب ابو لہب نے سنی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا اے محمد اگر میں ہلاک ہونے والا ہوں گا تو میرے پاس تو اتنا مال ہے، میرے اتنے اولاد ہیں، یہ کب کام آئیں گے؟ تو اللہ نے اس کا رد کیا، فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جب موت آئے گی نہ مال کام آئے گا، نہ جو بچے ہیں جو تیری اولاد ہے نہ وہ کام آئے گی، کوئی کام نہ آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، نہیں کام آئے۔ سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب وہ آگوں کے شعلوں میں وہ دھستا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا ہی میں جہنم کی بشارت دلوا دی، اے محبوب وہ جہنم کے شعلوں میں، آگ کے شعلوں میں وہ دھستا چلا جا رہا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی عورت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہے۔ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ اس کی عورت کا نام، ابو لہب کی عورت کا نام تھا جمیل، یہ ابو سفیان کی بہن تھی، نہایت امیر تھی۔ اتنی امیر ہونے کے باوجود یہ حضور علیہ السلام سے اتنی دشمنی رکھتی تھی، اتنا بغض رکھتی تھی کہ یہ راستے میں حضور علیہ السلام کے کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی تھی، اسی سے یہ کانٹوں کا گٹھر جو پیچھے تھا اسی سے وہ باندھتی تھی، یعنی ایک لکڑی کو رکھنے والا ایک گٹھر ہوا کرتا تھا، اسی میں وہ لکڑیوں کو رکھتی تھی اور اس کو اپنے گلے میں وہ پھنسائے ہوئے رہتی تھی۔ ایک دن یہ لکڑی کو بن کے آ رہی تھی، اس کو تھکائی لگی، یہ پتھر پر بیٹھ گئی، اور جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے گٹھر کو گرا دو۔ اللہ اکبر، جیسے ہی جبریل نے اس کے گٹھر کو گرایا، اس کے گلے میں، ظاہر سی بات ہے وہ گٹھر بھاری تھا، وہ گٹھر گرا، رسی میں لٹک گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس کو سولی لگوا دیا۔ پتہ چلا جو شخص حبیب سے نفرت کرتا ہے اس کا انجام دنیا میں بھی بہت برا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا انجام بہت برا ہوگا۔